کیا. تو میں تو صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں سر جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں ہوں گی, لیکن جنہوں نے اتنا ایک حد ہوتی ہے نا, ہر بات کر دی. ایک بلہ ہی تھا نا ہم سے, وہ بھی لے لیا خان صاحب سے, لیکن انہوں نے 8 فروری کو ان کا میچ فکس ہے. یہ عمران خان صاحب نے کوئی 18 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کے سارے میچ فکس ہونے. خان صاحب کو سب کچھ پتا تھا کہ مجھ کو جیل میں ڈالیں گے, نشان بھی جائے گا, پارٹی کو بھی بینڈ کریں گے. وہ جو خان صاحب نے باتیں بول رہی ہیں وہ ساری تو سچ ثابت ہو چکی ہیں اس ٹائم پہ. اوکے چلے, میں آپ کی بات مان لی, ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ ورک نہیں, نہیں کرتے. خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا سر, فائٹ تو کرنی ہے خاموش. اور ایک چیز ابھی آپ کہہ رہے تھے, میں نہیں بھائی, اس وقت جو نظریہ ہے, میرا بڑا بھائی مجھ سے جب ڈیبیٹ کرتا, میں نے کہا پاکستان میں نظریے کی جنگ ہو رہی ہے. اب پاکستان میں گیا کہ یہ روٹی مکان والی نہیں, اب نظریے کی جنگ آ گئی پاکستان میں. وہ جو عمران خان نے نظریہ دے دیا نا, اب وہ نظریہ چلے گا پاکستان میں. اب ان سے جان چھوٹے گی. یہ کتنا کچھ بھی کر لیں عمران خان کے اوپر, کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے عمران خان کے. اللہ نے اس کو اور عزت دی. اس کو جو کچھ اس کے اگینسٹ پہ کرتے ہیں, اللہ اس کو اور عزت دیتا ہے, اور اوپر اٹھ کے آتا ہے وہ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے سر جی, ابھی کیا ہے, ابھی ایران کی بھی یہاں پہ ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, ایران نے کیا. کون سے ملک نے مذمت کی امریکہ کے علاوہ؟ آپ کے کسی پڑوسی ملک نے, آپ کے ساتھ افغانستان ہے, چائنا ہے, کوئی عرب کنٹری, کسی نے نہیں کی. ہم اتنے گرے ہوئے لیول پہ پہنچ گئے, کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس ٹائم پہ. بھائی جان ابھی میں اپنی بتاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں نا گجرات میں ایک لڑکا, اس کی کریانے کی دکان ہے. ایک کرانے کی دکان جو ہوتی ہے اس میں سے کتنے کی وہ بندہ پیسے کما سکتا ہے. اس بندے نے 2000 پمفلٹ اپنی پاکٹ سے اپنے چھپوا کے نا, تو اس نے گھر گھر یہ کمپین شروع کی ہے. 2000 پمفلٹ اس وقت جو پاکستان میں آپ پرنٹ کروائیں تو کتنے پیسے بنیں گے, آپ خود حساب لگا لیں. لوگوں کا یہاں تک اس حد تک کیا کہ ہمارا سب کچھ بک جائے. اس وقت اقتدار کی جنگ نہیں ہے, حق اور سچ کی جنگ ہے, حق اور سچ نظریے کی, اولاد کے مستقبل کی جنگ ہے. دیکھیں خان کا کام کمپلیٹ ہو گیا, ہمارا ہاتھ کہتا ہے نا, کل کا آپ اس کا دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں میں الحمدللہ میرے پاس موبائل نہیں, میں ریلیکس ہوں, اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے, مجھے ایکسرسائز کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے. لیکن اب یہ عوام پہ ہے, انہوں نے غلامی قبول کرنی ہے یا آزادی. تو اس لیے ہمیں براڈ کے اوپر آ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اپنا حق ادا کرنا کہ ہم ہان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں ادھر بیٹھا ہوں یو اے کے اندر, میری اگر استطاعت ہے نا, میں 3 لاکھ روپیہ لگا کے ہان کی کمپین سٹارٹ کر سکتا ہوں, تو مجھے کرنی چاہیے. 3 لاکھ بہت بڑی رقم نہیں ہے میرے لیے. جو پردیش میں ایک سیلری کر لو نارمل, ایک بندے کی کوئی ڈرائیور کی جاب کرتا ہے یا آفس میں جاب کرتا ہے, 3 لاکھ تو اس وقت پاکستان کا 3000 روپیہ بنتا ہے, 3000 درہم بنتا ہے. کیا ہے یہ, آپ نے ہان پہ نہیں لگانا, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے ان درندوں کے اوپر لگانا جو ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ ہمارے مخلص ہے, کبھی بھی مخلص نہیں ہے. قسم خدا کی, اگر ہان کو اقتدار کی لالچ ہوتی, میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں آج بھی وہ لوگ ڈیل کرنے کو تیار ہیں. وہ کبھی بھی نہیں, وہ کبھی بھی نہیں. وہ شوکت خانم کا بیٹا ہے, لوہار نہیں ہے جو ڈیل کر کے اس کی پلیٹیں اوپر نیچے ہو جائیں. وہ مرشد ایسے نہیں لوگ کہتے, ایسے اس کے جنون میں پاگل نہیں ہے. یہ دنیا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اوورسیز کتنے 1 کروڑ لوگ ہیں, ہم تقریباً 90 لاکھ خان کے جو ہیں دیوانے ہیں, حد تک دیوانے ہیں, اور سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہ جو لیبر طبقہ کتنا ہو جائے گا, 30% ہو جائے گا. باقی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. یہ یو کے میں یہ جو براڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس براڈ کے اوپر اگر آپ پہلے آتے ہیں, ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی بھائی ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ مدثر بھائی ہو گئے, فہیم بھائی ہو گئے, بی ایف ٹی بھائی ہو گئے, عنایت لالا ہو گئے, یہ جتنے بھائی ہیں انہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں اس پارٹی کے لیے. کیا یہ عنایت لالا نے تو اور بھی بہت ساری پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, آج کیوں ہان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سیاست و اقتدار کے سے ان کو مطلب ہو تو یہ تو کسی بھی پارٹی سے جا کے کر سکتے ہیں. ادھر آ کے یہ لوگ ان کی کیا نام, عنایت لالا کی ماشاءاللہ ایج دیکھے کتنی ایج ہے, فیس کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں یہ بندے, ٹھیک ہے, اور ادھر آ کے کیا کیا ماشاءاللہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم, میں یقین کریں, میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آج تھوڑا لیٹ ہو گیا, لیکن آ کے ادھر باتیں سیکھ کے ہم اپنے براڈو پہ جا کے بات کرتے ہیں. دیکھیں مایوسی گناہ ہے, اللہ پہ نہیں چھوڑنا, ہم نے محنت کرنی, اللہ ہمیں صلہ دے گا. یقین کر لے کہ یہ لاسٹ سٹیج ہے. یہ لوگ حد ان کے نے ہر چیز یوز کر لی, عوام نہیں ٹوٹی اور عوام ٹوٹے گی بھی نہیں انشاءاللہ. یہ عوام ان کو جواب دے گی 8 فروری کو. شکریہ. اگر منی بھائی, اگر 8 فروری کو سختی ہی نہیں ہوئی نا, سختی آپ میری بات نہیں سمجھ رہی ہے کچھ بھی. ان سے آپ کسی چیز کی امید نہ رکھیں, ان لوگوں سے, ان سے آپ کسی چیز کی امید نہ رکھیں. ایک منٹ شروز بھائی, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰੂਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਏ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ। ਫੌਜ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ जिद्दी बच्चा सर जी, जिद्दी बच्चा, जिद्दी बच्चा, जिद्दी बच्चा, आप बोले जिद्दी बच्चा, जिद लगा के बैठे। हाँ जिद्दी बच्चा कर लो, जिद्दी बच्चा कर लो। अस्सलाम वालेकुम टाइगर्स, मेरा सलाम कबूल करो। इमरान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਮ ਸਰੂਟ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਮ ਸਾਰੀ ਸਰੂਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ। ऐसे ही ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਮ ਸਰੂਟ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੂਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 80% ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਏ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ इलेक्शन तो बाद 8 फरवरी को आएंगी सर, सर अब 8 फरवरी को आएंगी, 8 फरवरी को इनकी आखिरी हरकतें आएंगी। साडा हथ होवेगा। हजरत मैं तो अभी चौधरी भाई मानी यार रोटेट करो ना सारे लोग। चौधरी भाई ओके 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 जी मानी भाई आप ले। जी मानी भाई आप ले। मानी भाई ने म्यूट कर दिया है। मनीष आप अपना जी जी जनाब, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी करे बात सर। जी गुजारिश है, मैं तो इस वक्त दूर हूँ मलेशिया में, बाहर मुल्क में हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर लो और तकलीफें आएगी और पीटीआई के साथ सपोर्ट कर लो और मेहनत करनी है, मेहनत कर लो यार। खान भाई आप मत परेशान हो, हम मुल्ला काट देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी मुसाफिर लोगों की दुआएं हैं, मुसाफिर इंशाल्लाह हम दुआ कर सकते हैं। हम 8 फरवरी देख रहे हैं। 8 फरवरी के बाद जो भी इन्होंने किया इनके साथ वो ही होगा जो हमके साथ होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बात सुने आप, 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन ये फिनिश कर देंगे बिफोर। जनाब है ना फिनिश कीता ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਦੇ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਲਾ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। 10,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता सर इस तरह की कोई गल नहीं है, कोई बंदा नहीं मारिया उन्होंने, कोई बंदा नहीं मारिया। कितने बंदे लापता है पता ही नहीं होना, आवाम कितनी लापता हैगी। जनाब उन्हें जेल च डकी है, मारी तो नहीं ना है। नहीं बंदे लापता है 3-3 4-4 महीने। हिम्मत नहीं हारना भाई जान, हिम्मत तो नहीं हारेगा इंशाल्लाह, आखिर गेंद का मुकाबला करेगा। गायब हो गए मतलब कलमा गो वाले लोग हैं, कलमा गो वाले हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं आएगा भाई, हिम्मत दी गल करें, तो ताई सबको समझ बढ़ेगी भी ना आएगी। जदों एक एक बात करें। बात ये है कि जब आप एक दफा देखो इनकलाब लेके आते हो ना, तो इनकलाब को पीछे लेके नहीं हटना। अगर आप पीछे हट गए, एक अच्छा एक भाई है और एक AR अफगान। चलो आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। AR AR हजान आप अनम्यूट करें।
जी जनाब, मैं उतर रहा हूँ, कोई दूसरा भाई आएगा, मैं आपका टाइम नहीं जरा ज़ाया करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अच्छा नहीं उतरना नहीं है, उतरना नहीं है लाला। ये पश्तून है, इसकी से पश्तो में कहो बैठा रहे हाँ तो संगा बात करो। मुनीर जोड़े ठीक ठाक। हाँ अल मुनीर। तराशा मड़ा अल तराशा। जी जनाब। हाँ मुनीर। जी जनाब। संगा लाला आप मानी خير आप ديار सवाल लो الحمد لله ما और في लाला كم जवाब بديكو دیگا. بل سوق راشي كنا بل سوق بيا رازي نو زي بكني نو ډېر ټیم نه ضایع کوم. زائشتے پارام کے نا. ہاں ابھی دیکھو مدثر بھائی آپ لے کر چلے. مانی بھائی نے بات کی ہے، خلیل الرحمان نے کی ہے، شاہ رخ نے بھی کی ہے، تو یہ 1111 ہے، انہوں نے بات نہیں کی ہے. تو پہلے ان کی تعارف کریں. السلام علیکم وعلیکم السلام میرے بھائی. جناب، میں پاکستان منڈی بہاولدین نا جی جی زبردست. پاڑیاں والی دا اچھا تے ایتھے جڑا اسی بوسنیا ہوندے ہاں. بوسنیا میں؟ جی اچھا ماشاء اللہ. جی ہاں. بوسنیا تو میں بھی جا رہا ہوں مارچ میں. تو کوئی ٹینشن نہیں، تسی ایتھے آ کے رابطہ کریا جناب، ضرور ویلکم کراں دے مجھے ملن. اپنا نمبر سینڈ کر سکتے ہیں تو پلیز. میں تہانوں فالو کر لیا، میں تہانوں ٹک ٹاک تے سینڈ کر چھڑاں دا. جی جی بہت مہربانی. جی کوئی ٹینشن نہیں. میں آپ کا نہیں پوچھ سکتا اس وقت، چلو فون پہ بات ہوگی تو بات کریں گے. جی جی. اب جو حالات ہے اس وقت 8 فروری کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں کیسے ہو سکتے؟ اسی سار پورا لیڈ کر رہے ہیں پاکستان بھی، جتنے ساڈے جی نے سجن بیلی پرا اور لگدے جتنے بھی ہیں جی جی ساریاں نے یہی گل آکھی ہے، ساڈا لگدا وہی ہے، ساڈا سجن وہی ہے جس عمران خان نو ووٹ دینا ہے. جس عمران خان ووٹ نہیں دینا، نہ ساڈا رشتہ دار ہے، نہ لگدا ہے، نہ سجن ہے، نہ بیلی ہے. ماشاء اللہ. سمجھ لگی جے؟ ساریاں نے یہی گل دسی ہے، جس عمران خان ووٹ دینا وہی ساڈا رشتہ دار ہے، جس نہیں دینا نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی لین ہے، نہ کوئی دین ہے. ختم. ماشاء اللہ. بہت اے بڑھیا. جناب ساڈا پیغام ہے. اور سب بہت نے کچھ سلام. کہہ دیا، کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ نے بڑی بات کر دی ہے، زبردست بات کی ہے. یہ پریکٹیکل بات ہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے، دیکھیے ابھی میرے بھائی نے مانی نے بات کی ہے نا فوج کے متعلق. جی جی یہ فوج ایسی تھی کہ جب میرے سامنے آج سے 2 سال پہلے اگر کسی آدمی نے فوج کے خلاف بات کی ہے تو میں نے اس کا گریبان پکڑا ہے. جی بس چلتی تھی میں کرتا تھا. جی اور مجھے ایک جنون کی حد تک ان سے پیار بھی تھا، اور بالکل. میرے لیے فخر تھا کہ ہم یہ ایک اسلامی ملک ہو کر ایک ایٹمی قوت بھی ہے. جی اور کل انشاءاللہ دنیا کے فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے. ہمارے تو یہ خیالات تھے. بالکل. انہوں نے آ کر اس پیار کو نفرت میں بدلا دیا. تو جی ہاں یہ چیزیں ان تک پہنچانی ضروری ہے کہ بھائی بالکل. آپ لوگوں کے ساتھ جو لوگ پیار کرتے تھے وہ بھی آپ کے دشمن ہے یا آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے کردار کی وجہ سے. تو میں آپ کی 1 منٹ بات کاٹوں گا، مجھے یہ بتائیں جب آپ محبت کرتے تھے تو اس ٹائم کہاں پہ تھے آپ؟ ادھر ہی تھے باہر؟ میں اچھا یار دیکھو مانی انہیں اپنا ڈیکورم کے بارے میں بتایا کرو نا یار. اوکے اوکے. ڈیکورم کیا ہے؟ آگے لے چلو نا پلیز. جو بھی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، پہلے آپ ان کی بات آرام سے سن لیا کریں، پھر اس کے بعد آپ نے اگر کوئی کویسچن کرنا ہو نا تو ان کوئی کی بات بات کے بعد پھر کیا کریں. اس کی وجہ یہ تھی. اچھا ایک اور بات بتایا کرو کہ سارے لالا جس وقت بولے تو سارے میوٹ پہ چلے جایا کرو. یہ لالا سے سوال کرنے ہیں سب. مانی جی بالکل آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا. جو جس نے کرنا ہو، ایک آدمی سوال کرے گا انشاءاللہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا میں جاتا ہوں. اچھا مانی جٹ بھائی آپ سوال کریں پلیز. اے آر بھائی کر رہے تھے، ان کو کرنے دے کویسچن. اے آر بھائی آپ کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے اتنی محبت تھی، میں ان کے ساتھ کام کیا، میں ان سے یہ پوچھتا تھا کہ بھائی آپ لوگ یہ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم بزنس نہ کریں تو ہماری سیلریز کہاں سے آئیں گی. اور سیکنڈ یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے مجھے ان سے محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، بڑی رسپیکٹ دیتے تھے ہم ان کو، تو آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟ کون سے کنٹری میں تھے؟ میں پاکستان میں بھی تھا،
میں انگلینڈ میں بھی تھا، میں پھرتا رہا ہوں. تو بہرحال میرا ذاتی تجربہ ہے ان کے ساتھ وہ یہ ہے، اب کیا بتاؤں آپ کو، کہ بہت قریب کا لوگ میرے اپنے ان میں ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ کی دین ہے، وہ ان کے سوچ والے نہیں تھے، بلکہ اپنی جائیدادیں بیچ کر انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو اچھا ایک منٹ لالا، ایک منٹ یار آپ نہیں جانتے لالا کون ہے؟ آپ بتائیں آپ کیسے رہے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں بھی انگلینڈ سے ہی بات کر رہا ہوں. یہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بھی لندن میں بیٹھا ہوں. اچھا جی، تو آپ پاکستان کہاں سے ہیں؟ میں اس شہر سے ہوں جہاں سب سے پہلے غدار بنایا گیا تھا. میں کراچی سے ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، کراچی سے. جی ہاں، یہ لالا اپنا چینل بھی چلاتے ہیں اور یہ ویل نون ہے، اور یہ ماشاءاللہ ان کے بڑے لمبے ہاتھ بھی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ان سے سوال کریں، اور یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. تو آپ کو سوال کریں ان سے، یہ آپ کو سارے جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. مانی تو خود سوال لے کے تو خود دیا کرو آگے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ان کی پروفائل یہ ہے OPF عمران خان. نہیں جی بس عنایت یہی ہے. ہاں. آپ کن کا پوچھ رہے ہیں؟ عنایت لالا کا پوچھ رہے ہیں یا جو ابھی بھائی بول رہے تھے؟ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لالا جن کا ہے ان کی آئی ڈی. یہ ہاں یہی عنایت اللہ ہمارا لکھا ہوا ہے، ہے، عنایت ہمارا اللہ لکھا ہوا ہے. اور یہ جو OPF یہ جو جہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ سمجھ لے کہ آپ سب کا ہی ہے. یہ ہمارا ہے، بس براڈ ہے ہمارا. اچھا اچھا اس نے بات کی ہے آپ کو یوٹیوب چینل کی. اچھا اچھا. اچھا چلے خیر وہ تو آپ کا بات کوئی چیت سوال چلتی ہے رہے گی اس اس کے سلسلے میں. علاوہ؟ چلو ہمیں ابھی عقل آ گیا نا، بہت دنوں بعد، 2 سال پہلے عقل آ گیا، تو چلو ہم نے وہ پیار چھوڑ دیا. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ پلیز کیجیے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی نہ کسی کا فوج میں تو ہے ہی ہے بندہ. جی صحیح ہے. پنجاب اور پٹھان جو ہیں جتنے مطلب KPK کے لوگ ہیں، جی ان کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر یا رشتہ دار جو ہے وہ وردی والوں میں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ ان کو وہی نظر آتا ہے کہ بھائی وہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جو ہائی لیول کی کمانڈ ہے وہ سارے کرپٹ ہیں. آپ صوبے دار سے ابو جب جاتے ہیں نا، جب آپ میجر بنتے ہیں، میجر سے لے کے جو آپ کا چیف ہے وہاں تک سب کرپٹ ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ فوج بہت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب ہم اوپر والوں کی کہانیوں کا پتہ لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کرپٹ لوگ ہیں. تو اس میں جو ہے نا نیچے والے بھی دبے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں اگر 6 لاکھ فوج ہے تو تقریباً سمجھ لو اگر جو اوپر کی کابینہ بیٹھی ہے وہ کتنی ہوگی، مطلب 50,000 ہوگی یا لاکھ ہوگی. تو اس میں تو اگر جب 6 لاکھ جو پیچھے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے بیٹھی نیچے، ہوئی ہیں وہ صرف اس وقت جو ہے 13 لوگ ہیں. نہیں 13 ہیں یا جتنے، مطلب میں ایک آئیڈیلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک جو سپوز کر اس رہا ہوں کہ وقت آپ جتنے ہیں پاکستان کو تباہ وہ، کر رہے ہیں وہ 13 لوگ ہیں. چلو وہ 13 لوگ ہیں، لیکن وہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے؟ وہ کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ مجھے آپ یہ بتائیں. یہ ابھی خوبصورت سوال آپ نے کیا. دیکھیے اگر ان کو تھوڑا ہوش آئے، جو کہ سارے عمران خان کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جی جی سب کے سب عمران خان کے ساتھ ہے. اگر وہ ایک دن بھی بس صرف یہ کر دیں نا کہ آپ بیلٹ اتار دیں اپنا، کہ ہم نے بیلٹ نہیں پہننا، بس ختم، سارا سلسلہ آپ کا ختم. یعنی جو ابھی ہم منصوبے بنا رہے ہیں، یہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، بہت ضرورت ہی ختم ہو گئی. صرف بیلٹ جب آپ پہن دیں گے نا، بس آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. تو یہ جتنے ان میں شعور کون ڈالے گا؟ کون ان کو بولے گا کہ بھائی یہی تو ہم دن رات کرتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ باتیں پہنچتی رہتی ہیں. اور وہ بھی خدا کرے کہ جلد از جلد ہو یہ کام. جتنا ہم نے اندازہ لگایا یہ تو ہوگا، لیکن کب ہوگا علم غیب نہیں ہے، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ قوم میں تو جرأت نہیں ہے. تو قوم میں تو ہم جرأت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے یہ بھائی کہہ رہے مطلب کہ ہم نے
ہر محلے میں. اور یہ حقیقت ہے جو ہوا ہے ٹیکسلا میں، جو ہوا زبردست ہوا. وہ تو کے پی کے سے بھی زیادہ زبردست ہوا. انہوں نے جس طرح کے پی کے میں لوگوں نے اذان یعنی مسجدوں سے اعلانات کیے، پھر کوئی نہیں آیا. یہی کام ٹیکسلا میں کیا گیا. جو غلام سرور اعوان کے خلاف کڑا شخص ہے، تو ابھی میں نے سنا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی آیا ہمارے لوگوں کے پیچھے، ہمارے کینڈیڈیٹ کے پیچھے، تو اپنا وہ خود ذمہ دار ہوگا. تو جب ڈالے چلے گئے 8-10 لوگوں نے اعلان کر دیا، سب لوگ باہر نکل آئے تو وہ بھاگ گئے. یہی طریقہ اگر پورے پاکستان میں ہو جائے تو ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے آپ کی آبادی ہے 25 کروڑ، یہ ہے 6.25 لاکھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ 6.25 لاکھ کی مخلوق آپ پر حاوی ہو جائے؟ یہ کوئی ذہن میں ماننے والی بات نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے ہی تو رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو کیا وہ آپ پر گولیاں برسائیں گے؟ یہ تو صرف خوف پیدا کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، باقی آپ کو یہ گولی نہیں مار سکتے. انہوں نے 9 مئی کو کیا، میرے اس صوبے سے انہوں نے 25 لوگوں کو شہید کیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جب لانگ مارچ تھا اس میں تقریباً 10-12 لوگوں کو کیا، پھر اس کے بعد جو لانگ مارچ ہوا. لیکن یہ کہ شریعام آپ پر فائر کریں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں نہیں ہوتا. اور ادھر کیسے کریں گے؟ اور پھر ادھر عوام مقابل میں کھڑے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جی نہیں، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ نا اسٹینڈ لینا پڑے گا نا. اسٹینڈ لیے بغیر ابھی آپ اسٹینڈ کے لیے تو اچھا اس سوال کر کے تو مانی ایک بندہ سوال کر لے تو پھر دوسرے کے پاس جاؤ، سارے بیٹھے ہوئے سب کو دو. اچھا چلیں دوسرے سے بات کر لیں کبھی، پھر نیکسٹ پھر ہماری جب جی باری ہوگی. انشاءاللہ ضرور آپ آئیے اور آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہے بنگش صاحب ہے، انمیوٹ کیجئے پلیز. اور اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کو میری طرف سے سلام. تھینک یو سو مچ جو بھی بھائی ہوسٹ ہیں انوائٹ کرنے کے لیے، تھینک یو. اچھا بھائی کس چیز پہ بات ہو رہی ہے؟ پلیز تھوڑا گائیڈ کیجیے. 8 فروری میں بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کے ڈے عوام نے ریئیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو کچھ یہ ان کا سوچ ہے وہ کامیاب ہوگا یا عوام کامیاب ہوں گے؟ جی سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروں. جی میرا زبردست. تعلق تحصیل ٹل سے ہے، ڈسٹرکٹ ہنگو، خیبر پختونخوا. اور اس وقت میں ڈبلن سے بات کر رہا ہوں، آئرلینڈ سے. تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ عوام نکلے گی انشاءاللہ. جو فیلنگ ہے عوام کی کہ بالکل نکلے گی، کیونکہ ابھی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. انشاءاللہ عوام نکلے گی. اور یہ لوگ جو مختلف براڈس پہ جو یہ خبریں پھیلاتے ہیں مختلف قسم کی کہ یہ ہو جائے گا، عوام نکلے گی تو وہ اوپر سے یا گولیاں برسا دیں گے یا ظلم کر دیں گے. اب ایک بار تو سہنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے، قربانی تو دینی پڑے گی. بے شک وہ کچھ بھی کریں گے، وہ ہر حد تک جائیں گے، لیکن ہم جس دن کا انتظار کر رہے ہیں 8 فروری، جو ہم اپنا جو ہماری طاقت ہے نا، وہ ہم ووٹ کے ذریعے ہی شو کر سکتے ہیں. اور تو ہم بندوق تو نہیں اٹھا سکتے نا کہ ہم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھائیں اور ان سے لڑیں. یہ ہو نہیں سکتا. ایک منٹ بادشاہ، اگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور آپ کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیں گے، آپ کے پولنگ ایجنٹ کو اٹھائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں ووٹ تو وہ تو بالکل کاسٹ کرنے دیں گے. دیکھو آج کل جو آپ کے پاس جو موبائل فون ہے نا، جو کیمرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہے. آپ ایک بندے کو روک لیں گے، 2 کو روک لیں گے، 50 کو، 100 کو روک لیں گے. اتنے ہجوم کو آپ نہیں روک سکتے. اور جب وہ ہم پہ ہجوم ہوگا، ٹھیک ہے، لوگ جائیں گے. ووٹ تو اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے، ووٹ ڈالنے دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ صرف ادھر آئے گا کہ ہم نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. جو ہمارا جو امیدوار ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا. کیونکہ یہی ایک دن ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے نہیں بلکہ 48 گھنٹے ہمیں ڈیوٹی دینی پڑے گی کہ ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے امیدوار کی حفاظت کرنی ہے. ووٹ اس کی فکر ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ووٹ ڈالنے دیں گے کہ نہیں. وہ بالکل بھی ڈالنے دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوگی. آلریڈی اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو مرشد ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. وہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے جب 2008 میں جب بائیکاٹ کیا تھا
ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک بلنڈر تھا, وہ خان صاحب اس کے بارے میں خود بھی بات کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو بائیکاٹ تو بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور آخری گیند تک لڑنے والے ہیں. جب ہمارا خان صاحب ہمیں کہتا ہے کہ آخری گیند تک لڑیں گے تو لڑیں گے, رزلٹ جو بھی ہوگا وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنی وہ تو کریں گے نا, پاور تو شو کریں گے انشاءاللہ, اسٹرینتھ شو کریں گے کہ عوام اب اس نظام سے جو ہے نا وہ بدزن ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب چینج ہے نا, چینج تو یہی ہے نا کہ ہم, اور جو ہمارے مرشد ہے وہ کیا فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں, رول آف لا. اب جس کنٹری میں ہوں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہماری بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے, کوئی اتنی کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ, بہت چھوٹی کنٹری ہے, ٹھیک, 50 لاکھ 60 لاکھ کی آبادی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں میرا حق کوئی نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ رول آف لا ہے. میں جاؤں گا, میری سنی جائے گی. جی کس نے آپ کا حق کہا؟ جی میں اگر یہاں کا جو باشندہ ہو, اگر میں بھی اس کے خلاف جاؤں گا, وہ میرا سنیں, میرا کیس سنیں گے وہ. کیوں؟ رول آف لا ہے. تو یہی تو خان صاحب چاہتے ہیں, رول آف لا ہو تاکہ ملک آگے بڑھے. اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں, کیونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, الیکشن کرانے ہیں, نہیں کرانے, جی اس کو آنے دینا ہے, اس کو نہیں آنے دینا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ملک بالکل پھنس کے رہ گیا ان لوگوں کے بیچ. یہ جو 13 لوگ آپ کہہ رہے ہیں, 13 نہیں 1300 بھی ہونا, لیکن ان پہ ہم نے حاوی ہونا ہے, ٹھیک ہے. ہم آلریڈی حاوی ہو چکے ہیں, بس صرف تھوڑا سا اور ہمت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو, اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ابھی جو بھی مختلف بروڈس پہ آپ لوگ جائیں, پلیز آپ لوگ پازیٹیو رہیں. پازیٹیو, جو نیگیٹو بات کر رہا ہو اس کو سمجھائیں کہ نیگیٹو نہیں رہنا, پازیٹیو رہیں. انشاءاللہ ہم اپنے کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. جو اورسیز ہیں جو جا سکتے ہیں انشاءاللہ جائیں گے, اور جو نہیں جا سکتے ہیں وہ ہم فائنینشلی سپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور واٹس ایپ گروپس بنائیں, اور کیونکہ ان کے پلانز اور بھی بہت ہیں آگے ہمیں روکنے کے لیے, کہ یہ انٹرنیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں الیکشن سے 1-2 دن پہلے, تاکہ یہ آپس میں کنٹیکٹ نہ کر سکے, یا الیکشن کے 1-2 دن بعد بھی یہ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. بہت سے ہوئے ہیں, لیکن اس کا توڑ انشاءاللہ نکل آئے گا, اور انشاءاللہ نکالیں گے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اپنے ووٹ کی حفاظت ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے جو امیدوار ہیں اس کی حفاظت ہے. اور اس جب وہ جیتے گا تو جیتے گا جس بندے کے پاس, جب خان ایک برانڈ ہے. میں نہیں کہوں گا عنایت بھائی, سعید کو لے لیجیے, سعید, ہاں سعید بھائی کو بھی لے لیں, ایک بندے کو پلیز, وہ بھی ہمارا پرانا بندہ ہے, وہ اس کو اگر ایک بندے کو اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اس کو نیچے کر دیں. سعید بھائی کو, جو میں نے آگے بولا تھا اس کا گلا خراب ہے, کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, میرے سے بولنے نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک. تو یہ فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے بھائی لوگوں کو. انشاءاللہ ہم ووٹ تو جو برانڈ ہے, خان مرشد ہمارا برانڈ ہے, ووٹ تو انشاءاللہ پڑے گا, اور صحیح بالکل پڑے گا, زور سے پڑے گا, لیکن ہم نے صرف اس کی حفاظت کرنی ہے. بس یہ میری گزارش ہے سب بھائیوں سے, پلیز. میرا ویر, میرا بھائی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ بڑی مہربانی آپ کے آنے کی, شکریہ. دیکھیں امانی یار, آپ ہلو جلو, آپ موڈیٹر ہو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تو آپ کے پاس 74 بندے زیادہ ہو گئے ہیں, تو میں شاہ رخ کو بھی لے لینا اجمانی. جی اس کے سامنے سوال رکھے, ابھی سوال رکھیں, اور روٹیٹ کرو, اور سیٹ بھی روٹیٹ کرتے رہو, 1-2 سیٹیں روٹیٹ کرتے رہو. کیا خیال ہے؟ چھٹی دے ٹھیک ہے نا مانی, اور ہو گیا. بولتے رہا کرو, اور سوال لو ہے, اور جو سوال کر چکے اپنی بات مکمل کر چکے تو سیٹ بھی روٹیٹ کرو. ٹھیک ہے مانی, اور مانی میں 10 منٹ بعد آتا ہوں, ٹھیک ہے. اوکے, ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جی شاہ رخ بھائی, ابھی آپ نے سوری فار انٹرپشن, مانی بھائی, اگر آپ وہیں پہ ابھی پاکستان میں ہی ہے, یعنی کہ بالکل اس پہ گراؤنڈ پہ؟ نہیں, میں دبئی میں ہوں. اچھا دبئی میں. یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو گراؤنڈز پہ ہو, یا وہی پہ پاکستان میں ہو, جو کوئی انفارمڈ بندہ ہو؟ بہت سارے بندے ہیں, آپ سوال کریں, کوئی آپ کا سوال اچھا, ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میرا تو یہ جو ایک نیوز آئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا, مجھے تو نام بھول گیا, پنجاب سائڈ پہ اس کو ٹکٹ ملا تھا, اور ایک وکیل بھی ہے داڑھی والے بندے, میں تو نام بھول گیا ہوں, کہ انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ نون لیگ کے لیے ٹکٹ کے لیے ختم اپلائی ہو کیا گیا, تھا. وہ ٹکٹ واپس لے لیا اس سے. وہ اچھا, اس سے واپس ہو گیا. جی اوکے, زبردست, تھینک یو سو اوکے. مچ. شاہ رخ بھائی, ابھی آپ کوئی سوال رکھے, پھر اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں دوسرے بندے سے, وہ جواب دیتے جائیں گے. سوال رکھتا ہوں پہلے تو. میرے بھائی ایک ابھی ہمارے ایک بھائی تھے, شاید یہ ابھی بھی موجود ہیں, آر بھائی, جو وہ ابھی بات ایک کر رہے تھے کہ پہلا جس کو ادار کہا گیا تھا, یعنی کہ کراچی کے ہی تعلق تھا,
تو میں سوال ایک سمپل طریقے سے رکھوں گا کہ اپنی قوم کے مطابق رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے وہ ٹائم نہیں دیکھا. ہم تو ہم جو ٹائم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے لیے تو عمران خان ہی سب کچھ ہے، میرے لیے اور ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے، کیونکہ عمران خان ایک ایسا پولیٹیشین نہیں میں دیکھتا، اس کی بہت ساری باتیں نا کہ میں نے جب ادھر آیا، جب میں ادھر آیا فیملی کے بغیر انڈونیشیا آیا، شادی وغیرہ کی، میں نے بہت ساری باتیں اس سے سیکھی کہ پریشانی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ بہت بڑا ہوتا ہے. پھر سوچو مقصد کس سے شروع کیا ہے، کامیابی کے لیے کہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے. تو میرے بھائی ایک ابھی بات کر رہے تھے جو ابھی اے آر، بھائی کیا نام ہے ان کا، اے آر مانی، کیا نام ہے ان کا، اے آر، AR افسان. ہاں. تو وہ بھائی آپ نام بتاتے نا، دیکھیں نا یہاں پہ زیادہ تر ایسے بھی لوگ ہیں جو پیچھے ہسٹری کو نہیں پتا، ان کو نا جو 50 سال پرانی ہسٹری ہے نہیں پتا، کیونکہ اب جو نیو جنریشن پاکستان کی ہے 10 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، وہ تو اب چھوڑے گا نہیں ان لوگوں کو، اس نے رہنا وہ عمران خان ہی سب کچھ ہے ان کے لیے. تو آپ ذکر کر رہے تھے فاطمہ جناح کا ذکر کر رہے تھے آپ، جن کو پہلا یعنی کہ غدار کہا گیا تھا پاکستان بنانے والے کو. تو وہی رزم جو ہے اس ٹائم پہ، میرا سوال بھی یہی ہے کہ وہی جو ہمارا میڈیا پاکستان کا جو بکاؤ میڈیا ہے، 2 نمبر میڈیا ہے، جو اس طرح سے ڈکلیئر کرتا ہے، خاص طور میں ہم لوگوں کو اکثر ڈکلیئر کیا جاتا ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، ہم فیس بک پہ بیٹھے ہیں، فیس بک کے پیجز پہ بیٹھے ہوئے، ہم واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے. ایک منٹ سوری دربار ہے ادھر کمنٹ میں گالیاں نہ ایک نکالو، منٹ، انسان سے بات کرو. بیگ صاحب پلیز سر آپ سب کو ویلکم. راشد لیبر آپ اٹھ کے آ گئے ہو، میوٹ کھولو. جی میں کام پر تھا، میں تھوڑی دیر، کافی دیر سے سن رہا تھا. سن رہے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ اور جی مانی لے کے چلو، ٹھیک ہے، سوال بھی ٹھیک رکھو اور لے کے چلو بھی ہیں، ٹھیک ہے. مانی آپ ٹھیک بھی ہو گئی. ساتھ دینا، ٹھیک ہے. تو سب کو، اور ایک سیٹ کو بے شک روٹیٹ کرتے رہنا. لالا نے بھی واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا عابد بھائی، ٹھیک آپ ہو گیا. دونوں سوال رکھتے تو روٹیٹ بھی کرتے رہو، تو ایک سیٹ خالی بھی رکھنا، ٹھیک ہے. شاہ لالا بھائی آپ کا سوال ہو گیا ہے. سوال میرا بھائی وہی ہے کہ اس ملک پاکستان میں لیاقت علی خان کو بھی گولی ماری گئی پنڈی میں، فاطمہ جناح جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا ان کو بھی، پھر ان کو صدارتی الیکشن ایک جو ہے کمپنی نے، جو میرے خیال سے ایوب خان تھا، اس نے ہرایا، ٹھیک ہے نا. ہم نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا کہ اس کے بعد پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ابھی بھی وہی حالات ہیں کہ ہم ابھی تک سبق حاصل نہیں کر رہے. ہم صرف 21-20 مہینوں میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، ایران پاکستان کے بارڈر سے ہو کے چلا گیا ہے، کیا حالات ہے، لیکن ہم ایک بندے کے، ایک شخصیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ جو 13-14 جو ٹانگا پارٹی ہے، یعنی کہ ملک کے بارے میں اس وقت کوئی بھی نہیں سوچ رہا. اور ملک کے بارے میں میرا سوال یہی ہے، ایک ہی بندہ سوچتا ہے، لیکن آپ کا میڈیا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس بندے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے، اور ہمارے لیے تو وہ سب کچھ ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، سوال میں نے کر دیا ہے کہ فاطمہ جناح کو کیا کہا گیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، ٹھیک ہے. ایک بندہ عمران خان آیا ہے جس نے شعور دیا ہے، جس نے UN میں قرارداد پاس کرائی، جس نے یا کنافدو ویا کنستین کا، جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اپنی قوم کی بات کروں گا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی شکریہ. جی ابھی اے آر بھائی آپ نے سوال سن لیا، ابھی آپ اس کا جواب دیں. یہ تو میرے ہی، انہوں نے جو میں نے سوال کیا تو اسی کا انہوں نے جواب دیا ہے. بات یہ ہے کہ عوام میں شعور تو آ گیا ہے، لیکن شعور صرف وہ سوشل میڈیا تک ہے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام باہر نکلے گی. جب عوام نکلی تھی ایک دفعہ تو ان کو چاہیے تھا اسی ٹائم وہ. ادھر میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، آپ کس پارٹی سے ہے، آپ کس پارٹی کو لائک کرتے ہیں؟ پارٹی واٹی کوئی نہیں، ہم بھی عمران خان کی ہیں بس، پارٹی واٹی کوئی نہیں. اگر ووٹ دینا ہوگا، آپ نے ابھی ایک، میرے بھائی آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے اس چیز کے لیے کیا ورک کیا ہے اپنی ذاتی انفرادی حیثیت سے. آپ بھی تو ذات چاہتے ہو پاکستان، آپ نے کیا، بے شک آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا اس کے لیے ورک کیا ہے آپ نے اپنے حلقے میں؟ نہیں میرے حلقے میں تو میرے جتنے بھی دوست یار ہیں وہ موسٹلی تو وہ ہیں سارے PTI کے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ادھر میں آپ کو دونوں بھائیوں کے جواب دے کے اگلے بھائی بیگ بھائی کے پاس جاتے ہیں، مختصر سا جواب دوں گا. دیکھیں ابھی میرے بھائی نے بولا ایران نے پاکستان کے 2 دفعہ کراس کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ سوشل میڈیا کی کسی بھی براڈ مجھے دکھا دیں، آج کوئی ان کی حق کے لیے بات کر رہا ہے؟ کن کے حق ان کے کے لیے؟ حق کے،
हमारी आर्मी के हक के लिए? नहीं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं मैं ये एक नहीं बात कह रहा। आप नहीं, आप लोगों दोनों की जवाब दे रहा हूं। जो आपने जिनके ऊपर उंगली उठाई है, यही इमरान खान की जीत है। ये लोग नफरत के लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं कि वो लोग इनका अब नाम भी सुनना नहीं चाहते। हालांकि गलत हुआ है, हम इस चीज के ऊपर कंफर्म कहते हैं कि बहुत गलत किया ईरान ने, लेकिन कोई नहीं आवाज उठा रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग, हमें पता कि ये हमारे साथ भी मुखलस नहीं है, हम इनके साथ क्यों खड़े हों। तो भाईजान, सबसे पहले हम सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। आप भी काम करें अपने हलके में। आप ये करें कि आपने अपनी जिम्मेदारी, आपका अपना हलका होना चाहिए, उधर से आपका कैंडिडेट जीतना चाहिए, अगले बंदे का अपने इलाके में होना चाहिए। यही नहीं आपका, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, इंशाल्लाह जो है वो ठीक है। हमारे अभी जो ये बातें छोड़ दे, पीछे ये हो गया, पीछे उसने वो किया, जो कुछ हुआ हर बंदे को पता है क्या हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है। लेकिन हमने जो जंग लड़नी है वो 8 फरवरी की है। हमारा मेन अभी टोटल हर चीज को पीछे छोड़ दे, वो बाद में देखेंगे इसके ऊपर क्या करना है। लेकिन आप लोगों ने 8 फरवरी के ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर सवाल रखें। क्या करना चाहिए, इसके ऊपर सवाल रखें। या हमें, आपके पास कोई अच्छा प्लान है वो हमें बताएं, हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाएंगे और वो उस चीज के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। जी बेग भाई, अभी आप माइक ओपन करें और बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं फर्स्ट टाइम आपकी ब्रॉड पे आया हूँ, ठीक है। काफ़ी देर से मैं बातें भी सुन रहा था, अच्छा भी लगा कि हमारी जो यूथ है वो मतलब कि सपोर्ट कर रही है, वो हमको बता रही है कि क्यों खान को वोट देना है, क्यों सपोर्ट करना है। कुछ देर पहले मतलब कि मैं पीएमएल वालों की ब्रॉड देख रहा था, ऐसे ही गुजर रहा था, तो वो तो मतलब कि हम लोगों को जो खान के सपोर्टर हैं इतनी की गंदी गालियाँ, इतना इतना कुछ बकवास कर रहे थे। लेकिन आप लोगों मैं ने, उधर से ही आया हूँ, मैं उधर से देख के आया हूँ। हाँ, आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हम या कनाबदुआ या कनस्ताइन वाले हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पटवारी आता भी है तो आप उसका सवाल सुने, उसे इज्जत से भेजें, ठीक है। बाकी बात ये रही फौज की, फौज भी हमारी है, ठीक है, पाकिस्तान भी हमारा है। लेकिन जो ये ऊपर करप्ट बैठे हुए हैं, अल्लाह गर्क करे इसको, मुनीर को, जो इसने किया है, ठीक है। वो 9 मई वाले वाकयात में, ठीक है, हमारे, मैं मंडी बहाउद्दीन का हूँ, ठीक है। इटली में इस टाइम हाइस पजीर हूँ, हल्का मेरा PP40 है, ठीक है। उधर का मैं नायब मतलब के प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन का, सही है। और इधर हम पे भी मतलब के पर्चे वगैरह हुए हैं, जुल्म हुए हैं, सब कुछ हुआ है, ठीक है। बात है भाई ये कह रहे थे यार कि अवाम का सोशल मीडिया शौर है। आप अवाम में जाओगे भाई, आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया शौर है या हकीकी शौर है, ठीक है। कोई डरता मतलब कि नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ उसने उठाए जाना है, यहाँ उसको अगवा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस टाइम में जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के ना, मैंने अपने मतलब कि मेरी 22 एज है, ठीक है, तो मैंने कभी नहीं देखे। और ये बात मतलब कि करते हैं बार बार के ऐसा भी हो जाएगा, वैसा जो होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आप पोस्ट काट करें और उसकी हिफाजत करें। क्योंकि हमारा खान जो मतलब कि इतनी उसने मेहनत की, 27-28 साल हो गए हैं, वो हमारे लिए ही है, ठीक है। अगर कायदा के बाद किसी लीडर को हमें मिला है तो वो इमरान खान है, ठीक है। अल्लाह पाक उनकी तंदुरुस्ती, उनको सेहत दे, उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। हमारे लिए तो वो सब कुछ हैं। और बात बार बार वही आर्मी की आती है। आप अगर इधर कर रहे हो ब्रॉड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी अदारे को टैग ना करें। मतलब कि आर्मी के बात वहीं पे आ गई है, कर कुछ ऊपर वाले ले रहे हैं और बदनाम बहुत छोटे भी हो रहे हैं, नीचे वाला तबका भी। तो मतलब कि हमने भी बहुत कुछ देखा है उधर, ठीक है, जो कुछ हुआ है सियासत है ना इन लोगों की। जी जी बिल्कुल। अभी ये कैसे मतलब कि अफवाहें फैला रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ होगा। जितनी बददियानतदारी से इन्होंने ये निशान अलाउड किए हैं, किसी को गधा गाड़ी दिया, किसी को प्रेशर कुकर दिया, किसी को बेंच दिया है, ठीक है। मतलब कि ये हर हद तक जो अपनी एक लिमिट होती है ना बेगैरत इंसान की, वो ये इससे भी क्रॉस हो चुके हैं। इनकी कोई लिमिट ही नहीं रही, ठीक है। अच्छा वेग भाई एक मिनट वेग भाई मुझे एक बात, वेग भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दें। क्रॉस क्वेश्चन ना करें यार, क्रॉस क्वेश्चन ना करें, अपनी बारी पे बोलना। नीचे सईद बैठा हुआ है। सईद, आपको मैंने मॉडरेटर बनाया,
آپ बेशक गाली ना गाली का जवाब गाली से ना दें, उसे म्यूट कर दें या उसे आप ब्लॉक कर दें, ठीक है ना? नहीं नहीं, उसको इग्नोर करे ना, उसको देखे ही ना, नहीं वो तो बस हाँ, नहीं फारिग नहीं सा नहीं बंदा है, उसके पास काफी देर मेरे से नीचे आके गालियां निकाल रहा है, ये बगैरत इंसान काफी दे, देर से नीचे खड़ा नहीं हुआ है। नहीं, उसको इसे गालियां देने दो इसे यार, गालियां देने से कुछ नहीं होता। एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज। यहाँ पे हम कोई गाली नहीं देता, कोई गाली हाँ नहीं बस, निकालेगा, ठीक है ये सही? सबसे आपने उसे म्यूट कर देना है या उसे ब्लॉक कर दें आप, ठीक है ना? बेस्ट है, ये सबसे ठीक है, बेहतर। तो मानी जरा डिकोरम का ख्याल रखा करो, जिसे कहोगे वही बोले, और जितना 5 मिनट से ज्यादा ना दिया करो, 3 मिनट 5 मिनट बड़ी बात हो जाती है, फिर कोई ना कोई क्वेश्चन लेके तो उसे रोटेट करो। मुझे सही, मौका मिले। अगर आप ऊपर आ गए तो आप देख लें, ठीक है? म्यूट आप कर दिया करें सबको, ठीक है? तो राशिद आप भी आ जाओ ना यार, आप भी बोलो, मानी कंट्रोल करो, ठीक है? रोटेट भी ओके करो। जी जी बिल्कुल। अभी ये ऊपर जो भाई है, क्या नाम है, उमर, आप बात करें, आपका नंबर है, आप कोई क्वेश्चन रखें, फिर आगे से फिर हर भाई जो है ना स्टेप बाय स्टेप बात करता जाएगा। उसके बाद लेबर आपका नंबर है। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम भाई गुजरांवाला से हूँ मैं, तो मैं जो हूँ किला इदार सिंह से बिलोंग करता हूँ, जो गुजरांवाला के बिल्कुल साथ। यार बात, वो भाई की बात मुझे सुन के ये कि हम वो दूसरी ब्रॉड देख के आए हैं, उधर गालियाँ निकाल रहे हैं, वो मैं सुनता रहा हूँ उनकी भी। वो फारग बंदे हैं, उनका कोई दीन मज़हब नहीं है, उनका कोई इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनको जो लोग किसी की माँ बहन की या किसी को गाली निकाल के, वो बहुत गंदी गाली निकालते हैं। मैं उनको आज से नहीं फॉलो किया मैंने तक, मुझे कुछ नहीं को, उनको 1 मंथ हो गया मैं उसको देख रहा हूँ, वो ऐसे ही बकवास करते हैं। अगर कोई अच्छा बात करने के लिए आता है वो नहीं सुनते। हमारे ये अल्लाह माफ़ करे पटवारियों का यही तो बुरी आदत है, बात नहीं सुनते। जो अगर बात सच्ची होगी उठ के भाग जाएंगे, जो अगर बात उनके हक में होगी वो सुनते रहेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे, किसी को कोई जवाब नहीं देंगे। और दूसरी बात, वोट हमारा हक है, हम वोट देंगे, हम जिसको मर्जी दें। वो ये हमें नून लीग ने ना हमें कुछ दिया है आज तक। माशरत देखे अपने पाकिस्तान की किस उस पे जा रही है, इसका पॉइंट देखे ये किस पॉइंट पे जा रहा है, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। ना शहबाज शरीफ को नज़र आ रहा है, ना नवाज शरीफ को नज़र आ रहा है, ना हमजा कुकड़ी को नज़र आ रहा है, ना जरदारी के बेटे बिलावल लो के वो कहते थे बिल्लो रानी को नज़र आ रहा है, और ना जरदारी साहब को कुछ नज़र आ रहा है। जरदारी साहब तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं जाने का नाम नहीं ले रहे, व्हील चेयर तक आ गए हैं। चलो उनके भी चंद दिन ही है तो, लेकिन अपने मुल्क के बारे में सोचे। जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, उन सबको मजबूर दरवाजे खटखटाओ यार, उनको लेके जाओ, उनको बोलो ये एक वोट का या इमरान खान का नहीं, ये अपने पूरे पाकिस्तान का मामला है। ये सिर्फ इमरान खान का या वोट का या किसी की सीट का मामला नहीं, ये एक पाकिस्तान का मामला। उस इंसान ने खुला बताया था कि ये आपको अब जो सी मैशियत में लेके जाएंगे, तुम इसमें से जान छुड़वाने की कोशिश करोगे, तुमसे नहीं छूटेगी। ये अगर जो 5 साल और मुसल्लत हो गए हम पे, ये काफिर सही है, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उनके सामने रखे, ये कहते हैं ये फिरकेबाजी कर रहे हैं, ये शैतानपुना कर रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं इस्लाम के ऊपर, ये नबी की बात बता के ये इस्लाम के ऊपर भड़का रहे हैं नौजवानों को। ये सब झूठ है, ये काफिर लोग हैं ये जो ऐसी बातें करते हैं। सही बात है, उस इंसान की बातें सुनता हूँ, इधर प्रदेश में बैठा हूँ, रोन आता है यार अपना मुल्क देख के, अपनी आवाम देख के। इन्होंने सेहत कार्ड जो उसने दिए थे, चलो किसी गरीब के माँ बेटी बाप भाई किसी के काम आता था, वो भी इन्होंने बंद करवाए। लंगर खाने यार इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने औरतों के ऊपर हाथ उठाया। बलोचिस्तान से एक लड़की 13 साल की स्ट्रगल करती हुई आई है, उसका कितना इन्होंने ख्याल किया यार। वो चीज़ देखो, उनको इंटर बिस्तरे नहीं होने देते, इतनी सर्दी के ऊपर उनके ऊपर पानी फेंका गया। यार हम सब एक है,
पाकिस्तान बना था एक नारे के ऊपर बना था, ये बार बार इनको बताते हैं लेकिन इनको नहीं समझ आएगी। ये कोई कोई फौज में ये ना बोलो कि करप्ट नहीं है, फौज ने शुरू से हमारी जो खुफिया एजेंसी है ना, ये इतनी फास्ट है, ये पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे है ये पूरे उसमें वर्ल्ड में। यार इनको कुछ नहीं पता लगता ये कौन कर रहा है या क्या कर रहा है, सारा पता होता है इनको, लेकिन जानबूझ के, क्योंकि इनका गल्ला उधर से चलता है। ये जो आती है हमारे फंड आते हैं या हमारे मुल्क को फंड आते हैं, ये फंड इमरान खान के जो शौकत खाने के लिए फंड इकट्ठे हो रहे थे इन्होंने वो बंद करवाए हैं। यार ये कैसे शैतान लोग हैं, कैसे काफिर लोग हैं। उधर की किसी बच्चे का इलाज हो रहा है, उसके हॉस्पिटल में फ्री इलाज कर रहा है, लेकिन इनको कोई हमसे कुछ भी नहीं, इन्होंने ना हमें ये कुछ दे सकते हैं ना कभी देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों पे पलने वाले चंद कुत्ते हैं और वो पल रहे हैं, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, वो ना जाने का नाम ले रहे हैं, और जो बेगुनाह आदमी है उसको अंदर बंद किया हुआ। आगे से मेरी यही है सवाल, आगे से जिसको आपने कॉल पे लेना ले लीजिए। जी राशिद भाई, आप मैं नीचे चला जाता हूँ, आप किसी और भाई को प्लीज उठा लें, ठीक है? नहीं आप बैठे, बेशक अभी एक सीट है हमारे पास खाली, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको भेज देंगे। राशिद भाई अगर आप फ्री हैं तो बात करें। मानी भाई मैं थोड़ा सा काम में लगा हूँ, थोड़ा सा मसरूफ हूँ, 5-10 मिनट में आता हूँ मेरे तरफ। ओके सईद भाई, वेलकम हो गया एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मानी भाई मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो आप खुद नीचे नज़र रखना। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा शाहरुख भाई, अभी एक मैं सवाल रखता हूँ फिर आपके पास आते हैं दोबारा। देखिए जो कुछ हो रहा है ये तो हमें सबको पता है, जो कुछ भी है जिस तरह भी है ओके, लेकिन अभी हमने इलेक्शन तो जाना इलेक्शन के अंदर, हमें ये बताएं कि आपके पास क्या ऐसा कोई एक अच्छा प्लान है, आप कहते हैं कि इस तरह से हमें ग्राउंड के ऊपर काम करना चाहिए जिससे हमारा कैंडिडेट भी सेफ रहेगा, हमारे लोग भी सेफ रहेंगे और हमें उसका अच्छे नताइज भी मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखें भाई, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं लाहौर की मिसाल दे देता हूँ, अगर वो सेम कैंडिडेट है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल कि वो दूसरी दफा पीटीआई के ही कैंडिडेट यानी इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ यार लोगों को पता है यार ये करामत अली कोकर जो है ना ये तो इमरान खान का कैंडिडेट है, हाँ इश्यू उस वक्त है क्योंकि निशान बल्ला नहीं है। नया कैंडिडेट आएगा ना तो उसका निशान हमें याद कराना पड़ेगा, क्योंकि बल्ला तो है नहीं निशान, जो खामोश वोट निकलेगा और जो सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान की, जो वो खामोश वोट है जो पोलिंग वाले दिन निकलेगा, अब उसको बेसिकली जो है हमें निशान जो है वो याद कराना है। अब वो डोर टू डोर कैंपेन, अब ये देखना पड़ेगा वो कितनी करामत होती है। अगर जैसा आप लोगों ने कहा है कि इतने मामला नहीं है, मैं तो सिर्फ लाहौर के बारे में बता रहा था, क्योंकि गुजरांवाला और जिधर आप गुजरांवाला की बात करें वो मेरे अबाउदाज का शहर है, मेरे वालिद साहब जो थे अहमदाबाद में पैदा हुए, मेरी वालदा जो है लाला मुसौरी जगह से ताल्लुक है, तो वो करामत बेहतरीन, सही है भाई। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हमें अब ये नहीं पता कि कितनी सख्ती हो, क्योंकि बेसिकली हमने अपना निशान अब याद करवाना है, और डोर टू डोर में या पंफलेट भी मेरे भाई ने अभी जो है मानी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी और वहां का पूरा गुजरात को उसने बताया कि किस तरह उस लड़के ने जो है पंफलेट छुपाए, उसको सलूट है मेरी तरफ से उस लड़के के लिए। तो डोर टू डोर बेसिकली अब देखना ये कि हमारे बैनर वाले मामला, हमारे पंफलेट वाले मामला में हमें कितनी यानी कि इजाजत मिल, क्योंकि उन्होंने उसको कंट्रोल करना जहां से हमने बैनर लिखवाने हैं, लगाने हैं, जहां पे हमने पंफलेट प्रिंट आउट कराने हैं, बेसिकली इन्होंने उनको अब कंट्रोल करना है। अगर वहां पे हमें रियायत मिलती है तो बेसिकली अब कैंपेन जो है, मानी तुमने तो बात बिल्कुल ठीक की है, ग्रुप वाइज सूरत, क्योंकि हमने निशान याद कराना है। और बेसिकली अब चीज हमारी यहीं पर आती है कि अपने बंदे का निशान याद होना चाहिए जो कैंडिडेट है एरिया का, और खासतौर में ये जो 13-14 जमातों होगा ना, इनका निशान तो लोगों को पता ही है। तो अब असल गेम जो 8 तारीख को गेम ये है कि अब देखना ये कि ऑन द 8 तारीख को हमारे साथ यानी कि हैजा हमारे साथ इनका सुलूक क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर का क्या सुलूक होता है, इंतजामिया का क्या सुलूक होता है। हो सकता है आपकी इस्टेब्लिशमेंट और फौज भी आ जाए पोलिंग बूथों में, ये भी होगा, मुझे पता है ये भी होना है 8 तारीख को। तो हमने अब सिर्फ ये देखना है उस दिन सुलूक क्या होता है, और अभी मैं भी कहता हूँ 10 दिन और वेट करें, जो
کیونکہ 10 دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا نا یار یہ بندہ یہ کنٹرول کر رہا ہے، یہ ان کا امیر ہے، یہ ان کا صدر ہے، یہ اس کی ٹیم ہے، اس کو اٹھاؤ. تو ہم نے یہ چیزیں، لیکن بیسیکلی اب جو ہمارا سب سے بڑا ایک سولوشن، اور مطلب کہ ایک سولوشن ہی بلکہ ایشو بھی ہے، ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کے نشان یاد کرانے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جب ووٹ ڈالنے جائے تو. ہاں مانی نہیں اس میں ایک بات اور بھی ہے نا، یہ آپ کی بات بالکل مجھے پسند آئی ہے کہ ڈور بائی ڈور جانے سے بہتر ہے آپ ایک پمفلر یا ایک بینر لگوا لیں. یہ بھی چیز ٹھیک ہے، لیکن وہ سیف چاہیے. وہ بینر جو لکھ رہا ہے وہ اس کو ایک سیف جگہ چاہیے، کیونکہ جدھر بینر لکھے جائیں گے یا اس کی شاپ پہ یا اس کی دکان پہ، ادھر پکی بات ہے پولیس والے آئیں گے. صحیح ہے. یہی تو سر یہی میں نے مانی سے بھی ڈسکس کیا. میں نے کہا دیکھو میں بھی ایک پالیٹکس پڑھ کر ابھی تمہیں ادھر بیٹھا ہوں، میں رونے بینر پمفلر ڈور ٹو ڈور کمپین، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ابھی رعایت تو ہمیں مل نہیں رہی ہے، ہر کام ہمارے اوپر کر دیا گیا ہے. جی، کیونکہ انہوں نے دائرہ تنگ کیا ہوا ہے جان بوجھ کے کہ یہ کسی طرف سے نکلے نہیں، یہ کسی طرف سے آزاد نہ نظر آئے، ان کو اور سوچ کی طرف نہ لے کے جائیں، یہ جدھر پھنسے ہوئے یا جدھر ہم نے انہوں کو ہینگ کیا ہوا ہے ادھر ہی رہیں. وہ اور سوچنے نہیں دیکھتے. وہ اس لیے تو اتنی زیادہ انہوں نے پکڑوائی شروع کی ہوئی ہے، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ. کتنے لوگوں کو پکڑیں گے؟ میں یہ چیز سوچتا ہوں، اتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑیں گے؟ یہ کیا کریں گے اگر یہ جیلوں ایسے ہی بھر دیں گے؟ ووٹ کون سا بندہ ان کو ووٹ دینے جائے گا؟ یہ چیز اگر جو پکڑ رہے ہیں پولیس والے بھائی جو بھی ہیں، فوج والے ہیں یا باہر کا طبقہ ہے جو بھی ہیں، لیکن بھائی میں یہ بات کرتا ہوں انسانیت کے نام پہ پاکستانی سب بھائی ہیں. پہلی بات یہ سب پاکستانی ہیں. اگر ہم پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا کچھ مطلب ہے، اس کے مطلب کو سوچو، اس کا مطلب کیا ہے. صحیح ہے. وہ چیز نہیں دیکھتے، صرف کہہ دیتے ہیں ہم پاکستان سے ہیں، ہم پاکستانی ہیں. بھائی پاکستانی جو معاشیت میں جا رہا ہے اس پاکستان کے ہم بھی قصوروار ہیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف جب کسی کپڑے والی دکان پہ جاتے ہیں اس سے اتنا سوال جو آپ کرتے ہیں ساری چیزیں لے کے کہ یہ اتنا ریٹ کر لو، اتنا ریٹ کر لو، ہم یہ انگلی اتنی دفعہ اٹھاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو بندہ ہمارا دروازہ آ رہا ہے، کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، وہ کس لیے آ رہا ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے، وہ بندہ کون ہے، اس کو 5 سال ہم نے دینے ہیں، کس وجہ سے دینے ہیں. عمر بھائی ایک سیکنڈ آپ میوٹ کیجئے گا. السلام علیکم ہانکول بھائی، ویلکم ہو گیا آپ کا. ذرا یہ ہمارے بھائیوں نے ابھی اس بات کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور بھی اگر کمپین کریں تو پھر بھی ہمیں یہ اٹھائیں گے، اور کمپین تو ہم نے کرنی ہے. بیسٹ آپشن میں نے اپنا نظریہ یہی رکھا کہ ہم گروپ بنائیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کریں، کوئی اجتماع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں جائیں، اگر میں ہوں، میں اپنے یعنی کہ محلے کے اندر میں جاؤں گا، جو لیڈیز ہیں میرے گھر میں فیملی ہے جو میری، وہ لیڈیز کے ساتھ جا کے بات کریں گی. اس طرح ڈور ٹو ڈور اپنے اپنے محلے میں کمپین کی جائے. ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اپنا آئیڈیا دیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے اور بہت اچھے آئیڈیا دینے والے بھائی ہیں. جی سر، ویلکم ہو گیا آپ کا. سب سے پہلے وعلیکم السلام مانی، پینل پہ بیٹھے ہوئے ممبران کو، سارے لوگوں کو السلام علیکم. دیکھیں 2 چیزیں میں یہاں پر کہوں گا کہ اس وقت آپ کا جو مخالف ہے وہ بالکل نہیں ہے. آپ کا جو مخالف ہے وہ اپنے ٹارگٹ، اپنے ہدف کو لے کے بالکل کلیئر ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں اس کا ہدف کیا ہے. اور دوسری بات یہ، ہم ڈیوائیڈ ہیں، ہم پی ٹی آئی والے ہم ڈیوائیڈ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا. اب یہ 2 بات میں نے کیوں کی، ہم ڈیوائیڈ اس لیے کہ سر ہمارے سر پہ فرسٹ آف آل لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہر بندہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. مانی میرا بہت پیارا بھائی ہے، بہت اچھا بھائی ہے، میں اس کو سنتا بھی ہوں اور بڑے زبردست طریقے کے سوالات رکھ کے یہ براڈ کو چلاتا ہے. لیکن اگر مانی کے سامنے بھی پانی کا گلاس آ جائے تو مانی اسے کسی دوسرے زاویے سے دیکھے گا اور میں کسی دوسرے زاویے سے دیکھوں گا، کیونکہ ہم دونوں کے اندر وہ کوارڈینیشن نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو ایک سمت میں دیکھ سکیں. مانی کا سوچنے کا زاویہ اپنا ہے، میرے سوچنے کا زاویہ اپنا ہے، لیکن ہمارے اوپر اگر ایک جیسے ایک شخص آ جاتا ہے، لبرر بھائی کو لے لیں، اگر لبرر بھائی ہم دونوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مانی اور خان کول
آپ نے یہ چیز ایسے کرنی ہے, تو پھر مانی کا اور میرا سوچنے کا زاویہ ایک ہو جائے گا اور ہم دونوں اسی آئیڈیا پہ کام کریں گے کہ یار لبرل بھائی نے جو بولا ہے زبیر بھائی, اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس وقت ہم لوگ ہیں لیڈر لیس سر, اس وقت پی ٹی آئی ہے لیڈر لیس. اچھا, مخالفین کا ہدف کیسے کلیئر ہے, مخالفین اپنے ٹارگٹ میں کلیئر کیسے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں سر جی, جن سے آپ کا مقابلہ ہے نا, جن سے آپ کا مقابلہ ہے ان کا 75 سالہ ایکسپیرینس ہے الیکشن مینیپولیٹ کرنے کا, الیکشن مینیج کرنے کا, ریزلٹ اپنے مرضی کے نکالنے کا, ٹھیک ہے نا. ان کی بڑی گہری گرفت ہے الیکشنوں پہ, ان کی بڑی گہری گرفت ہے الیکشن کے پروسیس پہ, اور بڑی کمان رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر. تو ان کی جو سروے ہیں, ان کی جو کیلکولیشن ہے, اس میں آپ 95% جیت رہے ہیں. ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے سر, وہ پھدو نہیں بیٹھے ہوئے, وہ حالات دیکھ کے ذائچہ لگا لیتے کہ یار آنے والے دنوں کے حالات کیا ہونے. ان کو عوام کا جو روش ہے نا وہ گیس کر چکے ہیں, ان کو ریزلٹ پہنچ چکا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, پی ٹی آئی الیکشن 95% 3/3 اکثریت سے جیت رہی ہے. تو انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے صرف آپ کو ڈیمیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جبکہ پی ٹی آئی کی میں نے بات کی تھی, ہم ڈیوائڈ ہے, ہم نے اپنے آپ کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچانا ہے, ہم نے اپنے کارکنان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے عمران خان کو ریلیز بھی کروانا ہے, ہم نے ووٹنگ کی تیاری بھی کرنی ہے, اور ہم نے الیکشن جیتنا بھی ہے, اور الیکشن کے وقت ووٹ ڈالنے کے بعد ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور جیسے بھی مانی نے کہا, ڈور ٹو ڈور, سوشل میڈیا پہ, پمفلیٹ پہ, ہر کوئی اپنے حساب سے دے رہا ہے. کوئی بول رہا ہے سوشل میڈیا پہ پمفلیٹ بنا کے کمپین کریں, مانی بول رہا ہے ڈور ٹو ڈور جائیں, گھروں کے اندر جائیں, کوئی بول رہا ہے چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کریں. شیلر افضل مروہ صاحب جس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپینین سے کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ڈیوائیڈ ہیں کیونکہ ہم لوگ لیڈر لیس ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ کی کمپین یقین کریں کہ اللہ پاک کروا چکا ہے. ہر کسی کے دل میں اللہ پاک نے عمران خان کی محبت کو ڈال دیا ہے. آپ لوگ صرف پروسیس مکمل کرنے کی تیاری کریں کہ اس پروسیس کو ہم نے مکمل کیسے کروانا ہے. مانی جس علاقے میں رہتا ہے یا مانی جس جگہ پہ کام کر رہا, اگر وہاں پر ڈور ٹو ڈور ایزی ہے, اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں آئیں گے, تو مانی کو ڈور ٹو ڈور کرنی چاہیے. خان کول جہاں پر رہتا ہے, خان کول اگر ڈور ٹو ڈور کرنے سے کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے خان کول کو یا خان کول کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو, تو وہ بالکل ڈور ٹو ڈور نہ کرے, وہ واٹس ایپ پہ چلا جائے. واٹس ایپ اتنا کارآمد نہیں ہے, فیس بک پہ چلا جائے, فیس بک پہ اتنا ریئیکشن نہیں آ رہا ہے, ٹک ٹاک پہ چلا جائے. تو دیکھیں آپشنز ہمارے پاس بہت ہیں. لیڈر لیس سسٹم ہم پی ٹی آئی کام کر رہی ہے. ہر کسی نے اپنے طور پہ ڈیسیجن لینے ہوں گے, ہر کسی کو اپنے محلے اور اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کام کرنا ہے. کیونکہ 8 فروری تک سر اپنے آپ کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے سیکیور بھی رکھنا ہے. مانی اگر ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, ایک عام کارکن محلے دار, تو ہو سکتا ہے ہمیں 1 ووٹ کا نقصان ہو جو کہ ہم کہیں نہ کہیں کور کر جائیں. لیکن مانی اگر تمہارے کو اٹھا لیا گیا, تمہیں کوئی نقصان ہوا, یا ہمارے کوئی سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیا گیا, اسے کوئی نقصان ہوا, تو کم سے کم 100-150 ووٹ کی مار پڑے گی, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمیں مشورے بالکل شیئر کرنے چاہیے, آئیڈیا ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے چاہیے, لیکن ہر بندہ سب سے پہلے اپنا کمفرٹ زون تیار کرے کہ یار میرا کمفرٹ زون کیا ہے. ڈور ٹو ڈور, فیس بک, ٹک ٹاک, واٹس ایپ گروپ یا ایس ایم ایس. تو اپنے کمفرٹ زون کو پہلے تیار کریں, اور پھر, کیونکہ دیکھیں ابھی بھی 20 دن باقی ہیں سر, ابھی بھی ایگزیکٹلی 20 دن باقی ہیں, اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. ابھی تک تو میرے منہ میں خاک یار, ابھی تو خون کی ہولی بھی چلے گی پاکستان کے اندر, آپ دیکھنا آنے والے دنوں میں. اللہ میرے منہ میں خاک کرے. لیکن جس طریقے سے ان لوگ کی ہسٹری ہے نا, جس طریقے سے ہمارے مخالفین کی ہسٹری ہے, تو اسی کو, انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اور مے بی آئی ایم رانگ ہو سکتا ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں فی الحال رہ کے کام کرے. اگر ایگریشن دکھانا بھی ہے, اگر ایگریشن دکھانا ہے, فرنٹ فٹ پہ آنا ہے کہ یار بس لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ, اس والی سچویشن میں آنا بھی ہے نا, تو آخری کے 3 دنوں میں, الیکشن کے آخری کے 3 دنوں میں, ابھی سب میرے بھائی کمفرٹ زون میں رہ کے کام کریں. یہ میرا مشورہ ہے, اور آپ سب بھائیوں کو اختیار ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں سر. جی مانی جٹ. بھائی
اور آپ سے چلے بات کا کر لیتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پارٹی کے اندر تنظیم سازی کا جو آپشن ہے یہ بہت لوز ہے, بہت کمزور ہے, یعنی کہ تنظیم سازی نہیں ہے ہماری پارٹی میں؟ چودھری صاحب میرا تعلق کراچی سے سر, ذات کا میں پٹھان ہوں لیکن میں نے پرورش کراچی